بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو آدمی قرآن کریم کے الفاظ یا معانی یا تفسیر کو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، ساری زندگی اس قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے اس آدمی کو عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے اس آدمی کو خوشی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر جو آدمی اس کتاب سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے، ذلیل اور پست کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو خوار کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایسا شان والا کتاب ہے، اگر جو آدمی اس کتاب کو پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے اس آدمی کو عزت عطا فرمائے گا۔ اگر جو آدمی منہ موڑ لے گا، اعراض کرے گا، اللہ اس کو ذلیل اور خوار کر دے گا۔ مسلم شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ یہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، یا اللہ، یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے دن کو بھی پڑھا، یا اللہ جس نے مجھے رات کو بھی پڑھا، یا اللہ ہر وقت مجھے پڑھتا تھا۔ اس آدمی کا میرے ساتھ تعلق تھا، محبت تھا، جس کے لیے قرآن سفارش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، اگر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کریم سے محبت کریں گے، قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن کریم کا سفارش مقبول ہے، اللہ قرآن کریم کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اور اس سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ جس کے سینے میں قرآن کا کوئی لفظ موجود نہ ہو، وہ سینہ بیکار سینہ ہے۔ جس طرح ایک مکان ہو، ویران ہو، تو ویران مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح جس سینے میں قرآن کا کوئی لفظ موجود نہ ہو، وہ سینہ بھی ویران سینہ ہے، اس سینہ کا بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر سینہ کی آبادی چاہتے ہو، قرآن پڑھو۔ اگر گھر کی آبادی چاہتے ہو، قرآن پڑھو۔ بستی کی آبادی چاہتے ہو، قرآن پڑھو۔ شہر کی آبادی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، قرآن پڑھو۔ ملک کی خوشحالی چاہتے ہو، قرآن پڑھو۔ پوری دنیا کی خوشحالی چاہتے ہو، قرآن پڑھو۔ یہ انقلابی کتاب ہے، یہ شان والا کتاب ہے۔ اس کے آنے سے جو دل کفر اور جہالت کی وجہ سے غیر آباد تھے، وہ دین کی وجہ سے آباد ہو گئے۔ جو لوگ پہلے بت پرست تھے، پھر خدا پرست بن گئے، پہلے وہ لوگ جاہل تھے،
قرآن آنے کے بعد، قرآن نازل ہونے کے بعد وہ عالم بن گئے جو پہلے بے غافل تھے، بے خبر تھے، اللہ کے نام لینے والے بن گئے، جو جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے جنت والے بن گئے، جنت کی اقدار بن گئے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زینوا منازلکم بالصلاۃ وتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو مزین کرو، خوبصورت کرو، قرآن کریم کے تلاوت کے ساتھ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرو اور نوافل پڑھو، جس کی وجہ سے تمہارے گھر مزین ہو جائیں گے، خوبصورت ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب کائنات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔